السلام علیکم ویورز شباز اکمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں نے میرے سے فرمائش کی کہ آپ اپنے والد صاحب کی زندگی پہ کوئی ولاگ بنائیں اور اپنے پہ بھی کوئی ولاگ بنائیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب کی زندگی پہ کچھ باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر، اور لیکن ان کی جو ساری لائف ہے اس پہ تو اگر ہم ولاگ بنائیں تو وہ کافی ٹائم درکار ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ ایسے ولاگ آئیں گے جو ان کی نجی زندگی پہ بھی ہوں گے۔ تو ابھی آج میں آپ کے سامنے جو ان کا فلمی کیریئر ہے اس کے متعلق ساری بات کرتا ہوں۔ تو یہ ان کا جو سٹارٹ تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے، اور ایک میک اپ آرٹسٹ تھے بابا چارلی صاحب، بہت اچھے میک اپ مین تھے۔ ان کے پاس انہوں نے اسسٹنٹ میک اپ مین کے لیے اپلائی کیا اور وہاں وہ بھرتی ہو گئے ان کے پاس اسسٹنٹ کے طور پر۔ تو اس طرح یہ کام چلتا رہا، لیکن اسی دور میں جو میرے تایا جان تھے اجمل خان صاحب، تو وہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی فلمیں جو ہیں وہ اکٹھی لگتی تھیں، لاہور میں بھی ہر جگہ پہ۔ تو اس وقت بڑی بڑی فلمیں اس وقت ریلیز ہوتی تھیں، دلیپ صاحب کی جوار بھاٹا اور ایسی بڑی بڑی فلمیں۔ تو بہرحال وہ جب تایا جی جو تھے وہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کی فلموں میں ایز اے ہیرو کا کریکٹر کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن میرے والد صاحب یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ویورز، وہ ایک غیرت مند آدمی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کی ہیلپ لے کے کسی کی مدد لے کے آگے بڑھوں، تو وہ ثابت قدم رہے اور اسٹرگل کرتے رہے۔ اور اس کے بعد 1953 میں ایک فلم بنی محبوبہ، تو اس میں انہوں نے ایک ایکسٹرا کا کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد 1954 میں انور کمال پاشا صاحب کی ایک فلم بنی گمنام، تو اس میں انہوں نے ایک جج کا کریکٹر ادا کیا۔ انہی دنوں سندھ کے ایک پروڈیوسر تھے فقیر صلاح الدین صاحب مرحوم، انہوں نے سوچا کہ میں جبرو ڈاکو پہ ایک فلم بناؤں، لیکن ان کے پاس بیچاروں کے پاس وہ سرمایہ کی اتنی وافر سرمایہ نہیں تھا، قلیل سرمایہ تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ فلم جو ہے پنجاب کی بجائے سندھ میں بناؤں، کیونکہ پنجاب میں خرچہ ان کا زیادہ ہونا تھا اور سندھ میں ادھر انہوں نے بنا لینی تھی بجٹ میں، تو انہوں نے جب آ کے دیکھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ میں اس کے لیے کون سے ایکٹر چوز کروں، انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے ایسے ایکٹر چاہیے یا تو ان کے پاس بالکل کام ہی نہ ہو، اگر ہو تو تھوڑا سا کام ہو جو مجھے ٹائم دے سکیں، میرے ساتھ یہ فلم کمپلیٹ کر سکیں۔ تو جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، نظر دوڑائی، تو ان کو میرے والد صاحب اچھے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو جبرو ڈاکو کا کردار کہتا ہوں کہ یہ کریں، تو انہوں نے ان کو سائن کر لیا۔ تو اس کے بعد اس فلم میں آغا طالب صاحب تھے، نیاب سرحدی، شاہانہ مصنف سکہ دار جو تھے وہ اس فلم کے اہم کردار تھے۔ تو جب یہ فلم تکمیل کے مراحل طے کرنے لگی تو ادھر لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ فلم تو ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی، اس میں تو کوئی ایسا پاپولر ایکٹر نہیں ہے، مشہور ایکٹر تو ہے ہی نہیں اس میں، تو لہٰذا یہ فلم اگر بن بھی گئی، پہلے تو بنتی نہیں، اگر بن جائے گی تو یہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلے گی۔ تو ایک لحاظ سے وہ صحیح بھی کہتے تھے کہ فلم میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں تھی کہ لوگ اس کو دیکھنے چاہتے۔ تو لہٰذا وہ جب فلم ریلیز ہونے کا ٹائم آیا تو فقیر صلاح الدین صاحب مرحوم جو تھے انہوں نے بڑی اسٹرگل کر کے بڑی مشکل سے وہ فلم کو ریلیز تک پہنچایا، کیونکہ وہ جو ڈسٹریبیوٹر تھے وہ بھی فلم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کہتے تھے بھی آپ کی کاسٹ نہیں صحیح۔ تو لہٰذا وہ بیچارے نے کسی نہ کسی طرح کر کے تو 1956 میں یہ فلم ریلیز ہوئی۔ اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستانی فلموں کے مقابلے کے باوجود یہ فلم آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اور اس زمانے میں کسی بھی فلم نے نئے آرٹسٹوں کے ساتھ اتنا بزنس نہیں کیا تھا۔ اس فلم نے اس زمانے میں سلور جوبلی کی، تو اس کے بعد بھی تقریباً 3 سے 4 سال تک والد صاحب کو کوئی ایسا کام نہ ملا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس وقت جو اسلم پرویز صاحب تھے وہ ایز اے ہیرو کام کرتے تھے اور چھائے ہوئے تھے فلم انڈسٹری میں۔ تو اس کے بعد پھر 3 سے 4 سال کے بعد 1956 سے لے کے تو 1960 تک 4 سالوں میں ان کو جو ہیرو لیا گیا وہ تقریباً یہ فلمیں عالم آرا، بودی شاہ، آبرو، سہتی اور مظلوم میں ان کو کاسٹ کیا گیا۔ لیکن جو ان کی اصل شہرت کا جو زمانہ تھا جس سے وہ پاپولر ہوئے بہت زیادہ، وہ رانی خان سے شروع ہوا، بچہ جمورہ،
بہروپیہ، مفتبر، یہ جب فلمیں ریلیز ہوئیں اس کے بعد ہاتھ جوڑی آ گئی، ہاتھ جوڑی کے بعد چوڑیاں آ گئی، تو ان فلموں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جب والد صاحب نے خاندان فلم میں کام کیا تو وہ اردو فلم تھی، تو سب حیران ہو گئے لوگ، یہ پنجابی فلموں کا آرٹسٹ ہم اس کو کہتے تھے، تو اس نے اردو فلم میں بھی اتنا اچھا کام کیا، اور اس فلم کی کامیابی میں والد صاحب کا جو وہ اہم کردار تھا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ پاکستانی دلیپ کمار ہے، تو وہ ہر طریقے کا کام کر رہے تھے، ہر ٹون ٹیمپو وہ دکھا رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر بعد میں جو فلمیں وہ ان کی جو بنی، جو بڑی مشہور ہوئی، ان میں میرا ماہی، ہاتھ جوڑی، ملنگی، پریا میلہ، گنگا، امام دین گوہاویہ، من موجی، چاچا جی، لٹدا مال، روٹی، ان سب فلموں میں نمایاں جو تھی فلم وہ ملنگی تھی۔ اور ملنگی کا ذکر کریں تو ملنگی میں انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ اس فلم میں اس کردار میں اس آدمی نے جان ڈال دی، اور ایسا لافانی کردار کہ وہ آج تک بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بھی یہ اکمل خان ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد 11 جون کا وہ ایک منحوس دن تھا، تو جب یہ ان کی خبر آئی وفات کی، تو فلمی حلقوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں، ان کے جو دل دادا لوگ تھے جو ان کو پسند کرتے تھے، ان کے دلوں پر وہ بجلی بن کر وہ جو خبر گری۔ میں تو اس وقت معصوم تھا، 2.25 سال میری عمر تھی۔ یار ان کو کیا بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ فلموں کا جو دلیپ کمار تھا وہ منو مٹی تلے جا لیٹا، تو بڑی دنیا نے غم منایا اور بہت ہجوم اس زمانے میں اکٹھے ہوئے۔ تو ان کے جنازے کے ساتھ جو تھے وہ بانس باندھ دیے گئے تاکہ ہر کوئی ان کو کندھا دے سکے۔ تو پھر وہ جو ادھر جو فلم انڈسٹری میں جو حالات تھے وہ بھی آپ کو اندازہ تو ہوگا، جو پنجابی فلموں کی مٹیار تھی فردوس، وہ بھی اکیلی رہ گئی۔ اس کو بھی جو صحیح معنوں میں جو جواب دیتا تھا وہ اکمل خان ہی تھا، اس کی بات کا، اس کے ایکسپریشن کا جو جواب ملتا تھا وہ اکمل خان کے ساتھ ہی ان کی جوڑی مشہور رہی۔ اس کے بعد جو مظہر شاہ صاحب تھے، ان کی بڑکوں میں بھی بیچاروں کے زور ختم ہو گیا، وہ جب بڑک لگاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کوئی مصنوعی بڑک لگ رہی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی کہانیاں تھیں جو ان کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئیں۔ تو آج بھی اگر ان کا جو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کا جو جیتا جاگتا ثبوت ہے وہ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ برسیاں ہیں جو 11 جون کو ہم مناتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے اور ان کے لیے دعائے معافرت کر دیتا ہے، اور ہم بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو ساتھ ساتھ جنتیں عطا فرمائے، ہماری دعا ہے، سب کی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، اب نیکسٹ بلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، میں اپنی بھی نجی زندگی کے بارے میں اور فلمی کیریئر کے بارے میں بھی آپ سے ساری بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔